بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ بنو امن مارچ ہوا، پھر اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے قبل ایک 45 رکنی مذاکراتی جرگے نے ملاقات کی تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور سے، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہے پشاور پریس کلب میں، بنو کے معروف سیاستدان ہیں، بنو قومی محاذ کے سربراہ ہیں پیر سید قیصر عباس شاہ۔ یہ بھی اسی 45 رکنی جرگے کے رکن تھے۔ کیا ہوا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ جب ملاقات تھی تو اس ملاقات میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ 16 نکات پر 16 مطالبات کے حوالے سے بات ہوئی، اور یہ بتایا گیا کہ وہ 16 مطالبات جو ہیں وہ پورے کر دیے گئے۔ اس کے بعد علی امین خان گنڈا پور بنو گئے، بنو میں جلسے سے انہوں نے خطاب کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بنو میں جو جاری دھرنا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی، خدشات کیا ہیں، امکانات کیا ہیں، کیا جو مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد ممکن ہو سکے گا، یا کچھ خدشات ایسے ہیں کہ جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ آج ہم پیر سید قیصر عباس شاہ صاحب سے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ پیر شکریہ، صاحب، ایک تو یہ مہربانی۔ بتائیے کہ بنو کے لوگوں کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں نکلے، اور کال تے دی تھی تاجر تنظیموں نے، اس کے بعد پھر سیاسی جماعتیں بھی اس کے پیچھے آ گئیں، مختلف تنظیموں کے لوگ بھی آ گئے۔ بنیادی وجہ کیا تھی کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں ایک کال کے اوپر بڑی تعداد میں لوگ نکلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ نے بہت بیسک کویسچن کیا۔ اکثر لوگ وہ کیوں میں بات کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور آپ نے بیک گراؤنڈ کا پتہ کیا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ لوگ نکلے کیوں ہیں۔ اس میں دو واقعات تھے۔ پہلا واقعہ جو کینٹ پہ خودکش حملہ ہوا تھا، اس میں کچھ سویلینز کی ہلاکتیں ہوئی تھی، اس پہ لوگوں کے بڑے اعتراضات تھے۔ اور دوسرا، اس کے بعد ایک افواہ چل پڑی سوشل میڈیا پہ کہ بنو کے لیے سرگودا میں آئی ڈی پی کیمپس بنا دیے گئے ہیں۔ اس نے ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ ڈالا، ٹھیک۔ اور اسی کے خاطر لوگ نکلے، اس لیے کہ گھروں کو چھوڑنا۔ لوگوں نے آئی ڈی پیز کی پہلے بھی سچویشن دیکھی، وزیرستان کے ساتھ کیا ہوا، سوات کے ساتھ کیا ہوا، تو اٹ از ناٹ فردر ایکسیپٹیبل ٹو پیپل۔ کے پی کیا وہاں مطلب وہ بدامنی بھی فیس کر رہے ہیں، اور پھر گھروں سے بھی نکالے جائیں، اور پھر یہ تکالیف بھی۔ تو یہ باقی ملک کے لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم گھروں کو چھوڑ کے نکلیں، سب کچھ چھوڑ دیں۔ تو وہ ایک ایسا امپیکٹ تھا کہ اس آواز پہ سارا بدو نکلے، اور پورے پاکستان کو ایک میسیج دیا ہے بنو نے کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور پورے خیبر پختونخوا میں ہم امن چاہتے ہیں، ہماری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو یہ ہماری گزارش تھی کہ یہ امن اسٹیبلش ہو جائے، جو مقتدر حلقے ہیں ان تک یہ میسیج پہنچ جائے، اور بنو نے بہت پازیٹیو میسیج پہنچایا۔ اس دن ریلی بہت پرامن تھی، نہ کوئی گملہ توڑا گیا، نہ کوئی دکان توڑی گئی ہے، نہ کچھ اور نقصان ہوا ہے۔ جو ہوا ہے وہ میسیکرنٹس آلریڈی وہاں موجود تھے، وہ اس جلوس کا حصہ نہیں تھے۔ اچھا، کسی تنظیم سے بھی ان کا تعلق نہیں؟ میں اس کو اب آئیڈینٹیفائی تو ان لوگوں کو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اس موقع پہ موجود تھا جس وقت یہ واقعہ ہوا۔ اچھا، لیکن وہ they were mostly مطلب they were trained to go، انہوں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، لیکن عام عوام نے کچھ نہیں کیا ہے۔ عام عوام نے لوگوں پاکستان کو یہ میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب انٹرنیٹ سروس کو معطل کر دیا گیا، موبائل پہ رابطے نہیں ہو سک رہے تھے، تو اس کی وجہ سے افواہوں کا ایک بازار گرم ہوا۔ بہت بازار کچھ لوگوں نے گرم ہو کہا گیا کہ وہ۔ 200 مر گئے، کچھ لوگوں نے 500 مر یہ گئے۔ بہت خیر بنو میں اس طرح نہیں مشہور ہوا تھا، اس لیے بنو میں سب پوچھ رہے تھے کہ کتنے زخمی۔ ایک بندہ مارا گیا تھا، اللہ اس کو بخشے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک دو بندے گولی سے زخمی ہوئے، باقی پتھراؤ سے زخمی ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے اس میں تو ظاہر ہے کہ جب تحقیقات ہوں گی تو اسپتال کی رپورٹ اگر دیکھی ہوگی، اس میں اگر دیکھا جائے، اگر فیئرلی دیکھا جائے تو آرمی نے بھی بڑا ریسٹورینٹ دیکھا ہے، اس لیے میں تو اس موقع پہ موجود تھا۔ پتھراؤ ہوا ہے، فائرنگ بھی ہوئی ہے آرمی پکٹ پہ، لیکن they didn't respond۔ دوسری طرف وہ ڈیپو پہ لوگوں نے چڑھائی کر دی، اس سے سامان بھی نکال رہے تھے، لیکن اس دوران فوج نے نہیں رسپونڈ کیا۔ ہاں، جب اندر کینٹ میں گھسے، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا، اس کے بعد فائرنگ شروع ہوئی ہے، میکسیمم ہوائی فائرنگ ہوئی ہے،
اس لیے کہ جتنے لوگ اور اس پیر وقت صاحب آپ موجود تھے، اگر ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی تو بہت زیادہ کیجولٹی پیر ہوتی. صاحب آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ فائرنگ ہوئی ہے بالکل اور ہوئی. فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، یعنی دونوں طرف نہیں، سے فائرنگ. تبادلہ اس طرح نہیں کہہ سکتے. ہوں، ایک واقعہ آج ہوا ہے کہ مطلب ہے لوگوں نے چیک پوسٹوں پہ فائر کیے، مطلب ہے ہوں، مسیکرینٹس تھے نا، ہوں، وہ اس جلوس کا حصہ تو نہیں تھے. ہوں، ہوں، مطلب ہے حکومت خود ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے اور وہ ہمارے ساتھ کیوں ان کو شامل کر رہی ہے. صحیح. بنو کے لوگ تو امن کے لیے نکلے ہوئے تھے. اور اچھا، انہیں جب یہ سلسلہ ہوا اور جب مذاکراتی کمیٹی بنی اور سارے اس ایپیسوڈ کے دوران یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ وہاں پہ مکمل اتفاق ہے، اتحاد ہے، مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ایک پیج کے اوپر ہیں اور سب کا ایک مطالبہ ہے امن کا، ٹھیک ہے. اور جب آپ لوگ آئے 45 رکنی جرگے میں پشاور آئے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بلایا، یعنی اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کو پہلے بنو آنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ 45 لوگ یا 60 لوگ یا 100 لوگ وہاں سے آتے اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات. اس چیز کی کیا وجہ تھی کہ اتنے زیادہ لوگ آئے اور پشاور میں ملاقات کی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بنو کے عوام نے بہت اچھا میسج دیا، پازیٹیو میسج دیا، پوری دنیا کو میسج دیا کہ ہم امن کے حامی ہیں. اس کے بعد جو ان کے مشران ہیں، جس میں میں خود انکلوڈ ہوں، کہ ہم نے اس چیز کو ہر بندے نے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. ہمارے مذاکرات جاری تھے ان کے ساتھ، کمشنر اور ڈی سی، ہمارے ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن تھی ان بنو کے اندر، بنو کے اندر مذاکرات تھے 2-3 دن. مطلب ہے پہلے تو کہہ رہے تھے کہ کچھ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کچھ ہمارے اختیارات میں نہیں ہے یہ پوائنٹس آپ جو 16 نکات کہہ رہے ہیں. تیسرے دن کمشنر صاحب آیا، اس کے ساتھ پورے بنو کے ایڈمنسٹریشن تھی، ڈی سی بھی تھا، ڈی آئی جی بھی تھا، ڈی پی او بھی تھا، تقریباً سارا ان کے جو ہائی اپس ہیں وہ تمام آئے. اور وہ کمشنر نے مسجد میں یہ اعلان کیا کہ میں ہر چیز کی، میں آج پورے اختیار سے آیا ہوں، ہر چیز کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. اچھا، آئی ول بی دا گارنٹر، میں گارنٹی دیتا ہوں، جو معاہدہ بھی ہوتا ہے میں اس کا کمشنر آفس اس کا گارنٹر ہوگا. تو میں نے اس ٹائم بھی کہا کہ یہ تو ہمارے لیے سب سے کنوینئنٹ جگہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ہر کام کمشنر اور اویلیبل ہوتا ہے، کمشنر آفس ہمیں اویلیبل ہوتا ہے. اور کہیں ہم ایگریمنٹ کیا، جس طرح جانی خیل نے کیا تھا ایگریمنٹ سی ایم کے ساتھ، ان کے پوائنٹس نہیں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، بیچارے پھر رہے ہیں، اسٹامپ پیپر پہ آ رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک جواب ابھی نہیں، تک ان کو کوئی سیٹسفیکٹری وہ جو جواب. 4 لاشیں جنہوں نے 25-26 دن بالکل رکھی. بالکل، ان کی وہ ان کے کافی پوائنٹس ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اچھا، ہاں، تو آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ جو 16 مطالبات ہیں؟ نہیں، ہمیں تو اس ٹائم یہ امپریشن دیا کہ ہمارے منسٹر صاحب اٹھے کہ نہیں، یہ کمشنر صاحب سے بات کرنا فضول ہے. اور وہاں پر ایپیکس کمیٹی میٹنگ ہو چکی ہے، سی ایم نے چیئر کیا، وہاں پر آپ جائیں گے، سی ایم اور جی او سی او کے سامنے آپ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا. تو ہم اس کمٹمنٹ پہ ہم آ گئے. کچھ لوگوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا اسی جرگے میں کہ یار یہ ویسی باتیں ہیں، ہمیں ادھر ہی بنو میں رہنا چاہیے. میں ابھی بھی ریگریٹ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے ادھر بھی کہا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ نہیں جائیں گے. تو میں نے ان سے انسسٹ کیا کہ جب سارے جا رہے ہیں تو سب کو جانا چاہیے. ہمیں یہ یونٹی بنو کے خاطر قائم رکھنی چاہیے، یونٹی نہیں توڑنی چاہیے. تو یہاں پہ جب آپ آئے تو کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی؟ کسی سے ملاقات نہیں. ہم تو مطلب نہیں، تو ایپیکس کمیٹی 4:30-5 بجے یہاں پہنچے ہیں. مطلب مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، بلکہ عشاء کی نماز جب کسی ایک دوست نے، اسی ہمارے جرگے میں ایک دوست نے کہا کہ یہ پروگرام تو کچھ اور چل رہا ہے. اچھا، کچھ اس اور لیے کا کیا مطلب؟ ایک بندہ اٹھتا تھا اور کہیں باہر چلے جاتے، پھر واپس آتے تھے. ہم تو اسی حال میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پرانا جرگہ مارتا جانی خیل کا، اس نے مجھے کہا کہ یار باہر بیٹھ کے ہم نماز بھی پڑھ لیں گے اور مشورہ بھی کر لیں گے، یہ پروگرام تو کچھ اور ہے، ہمیں سی ایم ملنے نہیں آیا ہے. اچھا، کتنا گھنٹے آپ نے انتظار کیا وہاں پہ؟ مطلب 5 بجے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 10:30 بجے ہم نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ باہر سی ایم ہاؤس کے لان میں. اس کے بعد ہم نے یہ مشورہ شروع کیا اور اس کے بعد میں نے یہ شور مچانا شروع کیا کہ یار 40-45 ارکان کا ایک جرگہ آیا ہوا ہے سی ایم ہاؤس، اور سی ایم اس سے مطلب ہاتھ میں لانے بھی نہیں آ رہے. جی او سی تو دور کی بات، جی او سی او چیف سیکرٹری تو موجود ہی نہیں تھے. اچھا، نہیں تو اس دوران چیف منسٹر جو تھے ان کی کیا مصروفیات تھی؟ یہ تو مجھے علم نہیں ہے کہ ان کی کیا مصروفیات تھی. لیکن جس ٹائم ہم نے باہر لان میں یہ شور شرابہ شروع ہو گیا تو پرنسپل سیکرٹری ہمارے پاس آ گیا. اس وقت کمشنر اور ڈی سی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بھی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ابھی ایپیکس کمیٹی میں یہ چیز جائے گی، اس کے بعد ڈسکس ہوگی، پھر اپروو ہوگی پروسیجر.
اس میں پرنسپل سیکرٹری بھی آیا. تو میں نے کہا ان سے کہ ہمیں تو پروسیجرز کا پتہ ہے لیکن یا نہیں بھی علم ہے, لیکن ہمیں تو اس کمٹمنٹ پہ لایا گیا کہ یہ سارے پروسیجرز پورے ہو گئے ہیں, خالی ایگریمنٹ سائن کرنا ہے. ٹھیک. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیجرز فالو کر دیں. تو جب آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ یعنی پورے جرگے کی, تو وزیر اعلیٰ کی باتوں سے پورا جرگہ مطمئن ہو گیا؟ میں تو نہیں مطمئن ہوں, باقی اچھا. جرگوں. اور یہ معاملہ پھر سی ایم سے, اس لیے کہ سی ایم کے ساتھ جب بات ہوئی مجھے تو کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بس اس ٹائم خاموش رہیں. جب سی ایم صاحب باہر لان میں آ گئے سب سے, پھر ملنے سب سے ہاتھ بھی ملایا, پھر ہم ہال میں چلے گئے, تو وہاں انہوں نے سب نے انسسٹ کیا کہ ہماری عزت کے خاطر اب آپ خاموش رہیں. میں خاموش, لیکن میں نے کہا یہ امن کی بات تو آپ کریں. اور بھی میرے جیسے بہت سے تھے جو پھر اس کے بعد خاموش رہے ہیں. اچھا. تو سٹارٹ میں تو کوئی امن کی بات نہیں ہے. سٹارٹ میں تو یہی بات ہوئی کہ مطلب ہے اگر میری گورنمنٹ گری آپ صاحب کھڑے ہوں گے میرے ساتھ. اچھا. اس پہ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, کچھ لوگوں نے نہیں اٹھائے ہیں, اس لیے کہ ہم لوگ تو امن کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہ علی امین صاحب سپورٹ چاہتے تھے بنو کے لوگوں کی. میں نے تو کہا نا کہ ہر آدمی ہر پارٹی کی کوشش تھی کہ یہ جو پبلک نے جو اسٹرینتھ شو کی تھی کہ وہ اپنے کھاتے میں ڈالے. اچھا. لیکن پبلک نے شو اس لیے کی تھی کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. وہ تو امن کے لیے نکلے. ہاں, لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ مطلب یہ میری پارٹی کے ساتھ یہ اسٹرینتھ شو, دوسری والی یہ, تو اس میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مطلب ہے آپ اتنا آ جائیں, یہ ایپیکس کمیٹی سے یہ پوائنٹ سے پروف کرا کے آ جائیں. پیر صاحب جب 45 رکنی جرگہ بنو سے پشاور آتا ہے اور پھر وہ معاملہ علی امین صاحب لے کے جاتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان کے پاس پورا اختیار نہیں تھا اور بہت سارے معاملات براہ راست فوج کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, یہی وجہ تھی. یہ چیز مس کنڈکٹ کی گئی ہے, صاف بات ہے. مطلب ایک کمشنر ہمیں گارنٹی دے رہے کہ میں یہ سارے معاملات آپ کے میں آتھورائزڈ ہوں اینڈ آئی ول بی دا گارنٹر. اچھا. اینڈ ہی از دی موسٹ ایکسیسیبل پرسن ٹو اس. ٹھیک. وہ ایک چیز کی گارنٹی لے رہا ہے. تو پھر اس کے بعد یہاں سی ایم او صاحب مجھے تو ایک فیوٹائل ایکسرسائز لگتی تھی. اچھا. نہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر بنو میں جلسہ ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ اسے خطاب کرتا ہے, سارے مطالبات مان لیے جاتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں, تو ایک پرٹیکولر پارٹی کے جلسہ ہوا اور ایک پرٹیکولر پارٹی نے امن کی ذمہ داری لی. نہیں پیر صاحب, اس میں نہ تو پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا نہ کسی اور سیاسی جھنڈوں کا تو بات نہیں ہے نا, جھنڈوں کی بات تو نہیں ہے. ہمارا تو ہمیں تو یہ اس وقت بھی بتایا گیا کہ جی او سی او سی ایم کے سامنے آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوگا. اچھا. ٹھیک. تو جی او سی تو نہیں تھا. آپ کو لگ یہ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ کو خدشات ہیں؟ خدشات ڈیفینیٹلی ہیں. نہ زونی خیل میں کبھی وہ مسئلہ حل ہوا ہے, جانی خیل میں آج تک مطلب ہے آپ کو بھی پتہ ہے, آپ جا سکتے ہیں جانی خیل. ٹھیک. ابھی تک وہ ان کی بدامنی ہے. اچھا. یہ کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مطلب ان علاقوں کو نو گو ایریاز کہا جا سکتا ہے؟ بنو میں کون سے؟ یہی جانی خیل نے ایگریمنٹ کیا تھا, ابھی تک وہ نو گو ہے. اچھا. اور وہاں پہ لوگ ہیں ایسے کہ مطلب جو امن و امان کے لیے امن کے لیے کون نہیں چاہتا, چیلنج بنے ہوئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں تو نہیں گیا ہوں جانی خیل. ہاں صحیح. میں نہیں گیا ہوں, صاف. اور یہ جو اس کے بعد پھر کریک ڈاؤن ہوا, یہ جو مشتبہ لوگ تھے یا جو گڈ بیڈ طالبان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, ان کے ٹھکانوں پہ چھاپے پڑے, گرفتاریاں ہوئیں, تو اس کے بعد امن ہو گیا, بنو صاف ستھرا ہو گیا. میں تو ابھی بھی جب وہ موجود تھے تو اس وقت ان کی وجہ سے تو کوئی بدامنی نہیں تھی. لیکن یہ ایک ہم نے ایک میسج دیا ان لوگوں کو, اس طرح جس طرح پکڑا یہ لوگ سرنڈر ہوئے تھے. یہی امپریشن ہے کہ یہ لوگ سرنڈر ہوئے تھے. ہاں, ان کو دفتر کس نے قائم کرنے دیا, ان کو جرگے کرنے کس نے دیے, یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن وہ سرنڈر تھے. اب سرنڈر آدمی کو آپ اتنی بے عزتی کر رہے ہیں تو مطلب آپ ایک میسج دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو کہ آپ سے اگر کوئی سرنڈر ہوگا تو ہم اس کو بے عزت کریں گے, کہ نہیں ہوگا یہ میسج. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ بدامنی میں یا بدعخوری میں یا قتل عام میں ملوث ہیں؟ یہ تو مطلب ہے نہ میں سیکیورٹی ایجنسی ہوں, میں باقی بدعخوری کی آپ نے بات کی, یہ مطلب بدعخوری تو پہلے سے بنوں میں ہوتی آ رہی ہے, یہ ابھی آج کی بات تو نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ پرانے بدعخوروں کو نئے بدعخوروں نے ریپلیس کیا. اچھا. ان نئے بدعخوروں کو یہ ہٹا کے پھر پرانے آ جائیں گے, بدعخوری کون بند کرے گا؟ اچھا. تو آپ کو ان طرح سارے اقدامات یا اعلانات کے بعد بھی لگتا ہے
کہ بطہ خوری کی جو لعنت ہے وہ بنو سے ختم نہیں ہوئی. نہیں کسی صورت نہیں ختم ہوئی ہے. وہ ایک پروفیشنل جرمگمار طبقہ یہاں بنو پر مسلط ہے. بتے بھی وہ لے رہے ہیں اور لوگوں کو ان جرگوں میں پھنسایا ہوا ہے. آپ کو کبھی بھتے کی کال آئی ہے؟ نہیں مجھے کبھی نہیں آئی ہے. اچھا. اور یہ جو جتنی ساری صورتحال گزری ہے اور بنو کے لوگوں نے امن کا مطالبہ ظاہر ہے کہ کیا ہے، بنو میں تو باقی بھی دوسرے بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آج کل لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. بالکل مطلب ہے یہ جو بنو نہیں آپ اگر کے پی میں دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. لوڈ شیڈنگ کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے. 10-15 سال ہمارے اس کے پی میں بدامنی گزری ہے. ایک پراکسی وار چلی ہے. اس کے بعد کسی گورنمنٹ نے اس کے لیے ڈیولپمنٹ یا روزگار جنریٹ کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا. ہماری بجلی کی حالت خراب ہے. ہم سے گورنمنٹ ٹیکسز بھی مانگ رہے ہیں اور بجلی کے ہائی ریٹس بھی مانگ رہے ہیں. تو جس علاقے میں آپ نے 75 سال کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہو سرکار نے، الٹا وہاں پر ایک پراکسی وار آپ چلی ہو اور اس کے باوجود جو ہے نا آپ اس میں کوئی ترقی نہیں لانا چاہتے ہیں، وہ لوگ کدھر جائیں؟ امن تو ہماری ڈیمانڈ ہے لیکن روزگار بھی اس بنو کی ضرورت ہے، بجلی بھی اس بنو کی ضرورت ہے. ہم مطلب آپ لوگ ہمیں غاروں کی دنیا تاریخ میں لے جانا چاہتے ہیں. آخر صدرن ڈسٹرکٹس کے ساتھ گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے، یہ چیز بھی واضح ہو جائے نا. ٹھیک. اچھا، یہ جو سارا اختیار ملا ہے پولیس کو یا سی ٹی ڈی کو، خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے بنو میں یا جنوبی ریجن میں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی کے فیصلے تھے وہ صرف بنو کے لیے نہیں، وہ پورے صوبے کے لیے ہیں. اختیار اگر پولیس کو سی ٹی ڈی کو ملا ہے تو صرف بنو کے لیے نہیں ملا، پورے صوبے کے لیے ملا ہے. اگر کہیں بھی کوئی بڑا واقعہ خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ بس یہ تو پھر مطلب ہے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ ذمہ وار ہوتی ہے کہ جب انہوں نے اس چیز کا وہ کیا کہ ایپیکس کمیٹی کا چیئرمین چیف منسٹر ہے اور اسی نے یہ فیصلے اپروو کیے اور اسی نے سارا اختیار لیا تو وہ ذمہ واری بھی ساری لے گا. لیکن یہ سلسلہ نہ ہو کہ مطلب ہے جانی خیل کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور ریٹن معاہدہ تھا. ہمارے ساتھ تو ریٹن معاہدہ کسی نے بھی نہیں کیا. میں نے کہا ہم سے تو ہاتھ ملانے بھی کوئی نہیں آیا. اچھا. ہمارے ساتھ تو کوئی ریٹن معاہدہ نہیں ہوا ہے. بس یہ ہوا ہے کہ ہم ایپیکس کمیٹی لے جائیں گے. ہمارے پاس ایپیکس کمیٹی کی کوئی منٹس نہیں آئے ہیں. ایک اعلانیہ آ گیا اور وہ سی ایم صاحب نے وہ اعلانیہ جو ہے نا بنو میں سنا دیا. تو ہمارے لیے تو اب سارا ذمہ واری سی ایم صاحب کی ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے کوشش کی کہ اس معاملے کا کریڈٹ لیا جائے، یہ جو اتنا لاکھوں کی تعداد میں بنو کے عوام نکلے تھے تو آپ کس کو کریڈٹ دیں گے اس سارے؟ میں عوام کو کریڈٹ دیتا ہوں. اچھا. عوام نے اپنے حق کی بات کی اور منوائی ہے. یہ بات پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنی حق کی بات کی کہ ہم امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں اور پرامن طریقے سے نکلے. یہ جو مطلب ہے میں معذرت سے کہتا ہوں، ہمارے بڑے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی. مجھے ڈیفینیٹلی اس پہ اعتراض ہے. یہ سارا کچھ ویکیوم میں نہیں ہوا ہے. جس طرح آپ نے جو پہلا سوال کیا نا، یہ چیزیں ویکیوم میں نہیں ہوتی ہیں. یہ جو خودکش حملہ ہوا تھا، ہمیں آج تک کسی نے یہ نہیں ایکسپلین کیا کہ پاکستان مارکیٹ میں سویلین کیسے مارے گئے. 15 جولائی کی بات کر رہے ہیں. بالکل 15 جولائی کی میں بات کر رہا ہوں. کم از کم مطلب ہے کہ یہ فوج ہمارے ساتھ اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی پرائے لوگ تو نہیں ہے نا. اپنے لوگوں کو یہ گلے لگا لیں اور ان کو بریف کریں کہ یہ ہوا کیا تھا. بنو میں بہت سی شبہات و شکوک و شبہات ہیں. اچھا. اور اسی شکوک و شبہات کی بنا پر اور جو پروپیگنڈے چل رہے تھے، جس طرح میں نے کہا کہ سرگودے کی کیمپ، اس کی بھی کسی نے کلیریفیکیشن آج تک ہمیں نہیں دی کہ وہاں پہ کوئی کیمپ ہے یا نہیں، کہ وہاں پر کوئی کیمپ ہے، ہمیں کہیں شفٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ارادہ ہے، آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے اب اتنے بڑے مظاہرے کے بعد بدامنی اگر ہوگی تو آپریشن آپ روک سکیں گے. جب اب بدامنی اگر روک سکتی ہے پروونشل گورنمنٹ تو میرا خیال آپریشن نہیں ہوگا. اگر بدامنی یہ نہ روک سکے تو پھر کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا تو میرے پاس بھی جواب نہیں ہے. بہت شکریہ. پیر سید کیسر عباس شاہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور بنو کے حوالے سے کیا امکانات ہیں، کیا ان کے خدشات تھے، وہ سارا آپ نے سنا اور امید ہے کہ بہت ساری معلومات بھی آپ کو اس ویڈیو میں ملی ہوں گی. بہت شکریہ.